اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے، کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے، یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے۔ قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسات آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو۔ ولیکن تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی وہ۔ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام سے، ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ۔ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے۔ حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں۔ عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہیں نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں۔ تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی، یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔